الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ذکر اللہ کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ذکر اللہ کا اطلاق شریعت اسلامیہ میں کتاب و سنت کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو معنی پر ہوا ہے۔ ایک معنی ہے عام اور ایک معنی ہے خاص اور مخصوص۔ جو اس کا عمومی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے، یہ اس کا عمومی اطلاق ہے۔ یعنی کل متعبد للہ ذاکر، کہ ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے وہ ذاکر ہے، وہ ذکر میں مشغول ہے۔ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، بر الوالدین کرنے والا، خدمت خلق کرنے والا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا، ہر شخص وہ ذکر اللہ عز و جل میں مشغول ہے۔ حتیٰ کہ تعلیم دینے والا، علم سکھانے والا، یعنی حلال و حرام کی جو مجالس ہیں وہ مجالس العلم ہیں، وہ علم کی مجالس ہیں۔ جیسے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاذکار کے ابتداء میں یہ قول نقل کیا ہے، شروع میں، اوائل میں، کہ مجالس الحلال والحرام مجالس ذکر اللہ، کہ حلال و حرام کی جو مجالس ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کی مجالس ہیں۔ یہ تو اس کا عمومی اطلاق ہے۔ پھر ایک اس کا خاص اور مخصوص اطلاق ہے، اور وہ ہے ان اذکار پر ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس پر ہوتا ہے۔ ویسے ذکر اللہ کا لغوی معنی ہے، ذکر کا لغوی معنی ہوتا ہے یاد کرنا، استحضار الشیء فی القلب، دل میں کسی چیز کی یاد کا رچ بس جانا، دل میں کسی چیز کا ہمیشہ یاد رہنا، یہ الٹ ہے بھول جانے کا۔ اور شرعی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ ذکر اللہ ہوا اعظام اللہ وحضورہ بالقلب واللسان او احدہما، یعنی یہ اس کی خاص تعریف ہے کہ دل اور لسان دونوں کے ساتھ، دل اور زبان دونوں کے ساتھ، یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کو رچائے بسائے اپنے دل میں، زبان میں، اور اس کا جو استحضار ہے، اس کی جو یاد ہے وہ اپنے دل میں لے کر آئے، اس کو کہتے ہیں ذکر اللہ عز و جل۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔